السلام علیکم۔ بہت ہی مفید کمال کے گھریلو ٹوٹکے۔ گوندھے ہوئے آٹے کو محفوظ رکھنا ہے تو اسے دودھ کی صاف خالی پیکٹ میں رکھ کر فریج میں رکھیں۔ کافی دیر تک آٹا روٹیاں بنانے کے کام آ سکے گا۔ اونی کپڑے دھوتے وقت 1 چائے کا چمچ گلیسرین ڈال کر دھوئیں۔ کپڑے سکڑیں گے نہیں اور اپنی گٹھن برقرار رکھیں گے۔ لباس میں بٹن ٹانکنے کے بعد دھاگوں پر 1 بوند بے رنگ نیل پالش ٹپکا دیں۔ بٹن آسانی سے ٹوٹیں گے نہیں۔ بچوں کے کپڑوں میں اس عمل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کارن فلور دودھ میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگائیں۔ ہفتے میں 2 بار یہ کرنے سے رنگ گورا ہونے لگے گا۔ دھوپ سے جھلسی ہوئی جلد بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اکثر لوگوں کو سفر کے دوران متلی کی شکایت ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سفر شروع کرنے سے پہلے سونٹ اور سونف 2 یا 3 چٹکی لے کر پھانک لیں، ایسی شکایت نہیں ہوگی۔ کھانے کے بعد کچی لسی یعنی کہ تھوڑے سے دودھ میں زیادہ سارا پانی ڈال کر پینے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ کپڑے پر سے سرخ روشنائی کے داغ دور کرنے کے لیے اسے دہی سے دھو لیں تو سرخ داغ دور ہو جائیں گے اور آپ کے کپڑے پھر سے صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ کیڑے مکوڑوں کو گھر سے بھگانے کے لیے اکثر اوقات کیڑے مکوڑے گھر میں آ جاتے ہیں تو انہیں گھر سے بھگانے کے لیے جہاں پر یہ نظر آئیں اس جگہ پر کافور جلایا جائے تو کیڑے دوبارہ وہاں نظر نہیں آئیں گے اور آپ کے گھر سے کیڑوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دانتوں میں درد ہو تو جس دانت میں درد ہے اس کے نیچے ادرک رکھ دیں، درد کم ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو ادرک کی جگہ لونگ کا استعمال بھی کر سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوتے کی پالش چمکے تو پالش کرنے سے تھوڑا پہلے سرکہ ملا کر پالش کر لیں، جوتے چمک جائیں گے۔ جب پودینہ بازار میں وافر اور سستا مہیا ہو، بہت سا خرید کر یا پھر اگر آپ کے گھر کی کیاری میں ہو تو توڑ کر دھوپ میں سکھا لیں۔ سوکھ جائے تو پسا ہوا کالا نمک اور زیرہ ملا کر ہوا بند ڈبے میں محفوظ کر لیں۔ جب ضرورت ہو یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صابن کی ٹکیوں کو پھینکیں نہیں۔ جو نہانے کے بعد چھوٹے چھوٹے صابن کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں انہیں اپنے جوتوں کی ریک میں رکھ دیں۔ جوتوں اور موزوں کی بدبو سے گھر کو محفوظ رکھیں گے۔ سنہرے دھات کے اینک کے فریم پر قدرتی رنگ کا یا بے رنگ کہیں نیل پالش لگائیں۔ اس طرح کبھی بھی یہ عمل کرنے سے اینک کا سنہری فریم عرصے تک اپنا سنہرا رنگ محفوظ رکھے گا۔ باورچی خانے یا غسل خانے کے سنک یا واش بیسن کو چمکدار صاف کرنے کے لیے اسے مکمل طور پر ٹشو سے ڈھک دیں۔ اس کے بعد کچھ بوندیں پانی ڈال کر 1 چمچ بلیچ پاؤڈر ڈال کر آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد انہی ٹیشو پیپر سے واش بیسن کو رگڑیں، بیسن یا سنک چمک اٹھے گا۔ سردیوں میں اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، تازہ کچا دودھ ہونٹوں پر روزانہ لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو گلیسرین میں دیسی صابن کے ٹکڑے ڈال کر پھٹی ہوئی جلد میں بھر دیں۔ سوتی جرابیں پہن کر رات کو سو جائیں، اگلے روز پاؤں دھو لیں۔ کئی رات تک یہ ٹوٹکا دہرائیں، پھٹی ہوئی ایڑیاں بالکل ملائم ہو جائیں گی۔ قہوے میں لیموں نچوڑ کر پینے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی حفاظت بعض اوقات راتوں کو دیر تک جاگنے، گرمیوں میں دیر تک سونے یا کسی بھی وجہ سے آنکھوں کے نیچے سوجن سی ہونے لگتی ہے۔ اس کے لیے سر کے نیچے سے تکیہ نکال دیں اور چائے کا قہوہ 1 پیالی لے لیں۔ اس میں برف کی ڈلیاں یعنی کہ کیوب ڈالیں۔ اس ٹھنڈے قہوے میں روئی بھگو کر ہلکا سا نچوڑیں اور آنکھوں پر رکھ کر لیٹ جائیں۔ پلکوں کو گھنا کرنے کے لیے رات کو سونے سے قبل کیسٹر آئل روئی کی مدد سے لگائیں۔ مہینے بعد آپ فرق خود دیکھیں گے۔ بسکٹ خستہ رکھنے کے لیے بسکٹوں کے ڈبے میں اگر شوگر کیوب رکھ دی جائے تو بسکٹ خستہ رہتے ہیں۔ تمام نمی شوگر کیوب جذب کر لیتی ہے۔ چھری چمچ جیسی چیزوں پر زنگ لگ جائے تو میٹھا سوڈا، سرکہ اور ڈش واش لیکوڈ یا جس چیز سے آپ برتن دھوتے ہوں ان تینوں چیزوں کا محلول سا بنا لیں۔ برتنوں پر لگا کر 1-2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر پانی سے دھو لیں۔ زنگ سے نجات مل جائے گی۔ بالوں میں اگر مہندی اور تیل ڈالا جائے تو 1 گھنٹے کے بعد شیمپو کیا جائے
تو بال بہت چمکدار اور صحت مند نظر آئیں گے۔ اس کو سب سے اچھا کنڈیشنر بھی کہا گیا ہے۔ بعض لوگ پائے کی بدبو کی وجہ سے انہیں پکانے سے گھبراتے ہیں یا کتراتے ہیں، لیکن اگر پائے گلاتے وقت اس میں تھوڑا سا سفید زیرہ، دار چینی اور لونگ، یہ تینوں چیزیں ڈال دی جائے تو گھر میں ناگوار مہک بھی نہیں آئے گی اور پائے بھی مزیدار بنیں گے۔ اکثر لوگ جب بھی کوئی چیز فرائی کرتے ہیں تو تیل کی گرمائی کا اندازہ نہیں کر پاتے۔ ایک صاف اسٹک، جسے شاشلک اسٹک کہتے ہیں، خرید کر رکھ لیں۔ جب دیکھنا ہو کہ صحیح گرم ہو گیا ہے تیل تو وہ اسٹک احتیاط سے پکڑ کر تیل کے درمیان کھڑی کر کے دیکھیں۔ اگر بلبلا نہ بنے تو تیل فرائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔